بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، بیدار سرمدی آپ سے مخاطب ہے۔ اداس رت میں حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ آج کچھ مختصراً دو تین موضوعات پہ باتیں ہوں گی، لیکن سب سے پہلے ان شہیدوں کے لیے ہمیں دعا کرنی چاہیے جو وطن کی مٹی پہ وطن کی حفاظت کرتے ہوئے، وطن کے مصیبت زدہ لوگوں کی مدد کرتے ہوئے اپنی جان کی بازی ہار گئے اور اللہ کے حضور پیش ہو گئے۔ ان کی روحوں کو سلام، ان کے لیے دعائیں اور ان کے لواحقین کے لیے صبر کی دعا دل سے کیجیے، ہم بھی کرتے ہیں۔ ناظرین، وہ جو کہتے ہیں کہ سیاست میں سب کچھ جائز ہوتا ہے، all is fair in love and war، تو اس وقت ملک میں ایسی ہی صورتحال ہے، اور ہمارے ماشاءاللہ بہت ہی معزز سیاستدانوں نے چند روزہ اقتدار کے لیے ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈالا ہوا ہے اور ایک دنیا تماشا دیکھ رہی ہے۔ بلکہ صورتحال یہ ہے کہ پھرتے ہیں میر خار، کوئی پوچھتا نہیں، اس عاشقی میں عزت سادات بھی گئی۔ آج ناظرین، آج مختصراً ایک تو تازہ صورتحال کا ذکر کریں گے، اور پھر یہ کہیں گے کہ اس وقت پی ڈی ایم غالباً اپنے آخری پتوں کو استعمال میں لا کر عمران خان کو سیاست سے باہر کرنے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا رہی ہے، اور جواباً عمران خان بھی نہ صرف اپنے دفاع کے لیے میدان میں اترے ہوئے ہیں، بلکہ وہ پی ڈی ایم کو شکست دینے کے لیے، اس نئے محاذ پر شکست دینے کے لیے میدان میں اتر چکے ہیں۔ آج ہم یہ بھی بتائیں گے کہ یہ جو پی ڈی ایم کی کوشش ہے کہ عمران خان کو نااہل کیا جائے، تو پاکستان میں ایسے نااہلی کے پہلے کتنے واقعات ہوئے ہیں اور وہ کیوں ہوئے ہیں۔ اسی طرح ہم یہ بھی ذکر کریں گے آج کہ جو آغاز جس بات کا اکبر ایس بابر نے کیا تھا پاکستان الیکشن کمیشن میں، اب اس کو غالباً وائنڈ اپ کرنے کے لیے بابر اعوان صاحب ایک ریفرنس دائر کرنے جا رہے ہیں جوڈیشل کمیشن میں جناب سکندر سلطان راجہ صاحب کے خلاف۔ تو ناظرین، صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پی ڈی ایم نے اپنے بیرون ملک بیٹھے رہنما اور 3 بار وزیر اعظم بننے والے میاں نواز شریف صاحب کے 48 گھنٹے کے اندر اندر عمران خان صاحب کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کے معاملے میں پہل کر دی ہے، اور ان کی طرف سے یعنی پی ڈی ایم کی طرف سے 6 حضرات نے، جن میں محسن نواز رانجھا صاحب، آغا حسن علی بلوچ، جناب صلاح الدین ایوبی صاحب، علی گوہر خان صاحب، سید رفیع اللہ صاحب اور سید وسیم شیخ صاحب کے دستخطوں سے آئین کے ان شقوں کے تحت، جن کے تحت پہلے نااہلیاں ہوئی ہیں، یعنی آئین کے آرٹیکل 61 سے 63 تک کی مختلف دفعات کے تحت ریفرنس دائر کیا ہے، جس میں الیکشن کمشنر سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ عمران خان کو نااہل قرار دیں۔ معزز ناظرین، عجیب المیہ ہے کہ جو کام اس وقت پی ڈی ایم کرنے جا رہی ہے، وہ کام بہت پہلے آپ کہہ لیجئے کہ 2002 میں بھی ہوا، پھر 2017 میں بھی ہوا، اور اب 2022 میں اسے ایک بار پھر دہرانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ لیکن پہلے کیا ہوا ہے اور اب کیا ہوگا؟ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی ایک پوری تاریخ ہے۔ 30 نومبر 1967 کو وجود میں آنے والی پاکستان پیپلز پارٹی تقریباً اس وقت 65 برس کی ہو چکی ہے۔ 2002 میں جنرل مشرف صاحب کے دور میں اس پارٹی پر پابندی لگی، اور یہ بھی پابندی لگی کہ بے نظیر بھٹو جو اس وقت اس کی چیئر پرسن تھیں، وہ اس کی قیادت نہ کریں۔ چنانچہ ایک نئی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کے نام سے بنائی گئی تھی، اور مخدوم امین فہیم صاحب کو اس کا چیئرمین مقرر کیا گیا تھا۔ لیکن ساری دنیا جانتی ہے، اور عملاً ایسا ہی ہوا کہ مخدوم امین فہیم صاحب پارٹی کے نام کے چیئرمین رہے، لیکن حقیقت میں پارٹی کی کمانڈ بدستور بے نظیر بھٹو کے ہاتھ میں رہی۔ ان کی شہادت تک ایسا ہی ہوا،
اور اس دوران پیپلز پارٹی جو کہ پیپلز پارٹی 4 P بن گئی تھی، پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین، یہ پوری قوت کے ساتھ اور پورے جوش و خروش کے ساتھ سیاست میں بھی رہی اور اس پہ پابندی بھی نہیں لگی بعد میں، اور یہ اب تک سلسلہ اس کا جاری ہے۔ اور اب جب مخدوم امین فہیم کے بعد یعنی آصف علی زرداری صاحب جب بے نظیر بھٹو نہ رہیں، تو آصف علی زرداری صاحب اور ان کے بعد ان کے برخوردار جو آج کل وزیر خارجہ ہیں بلاول بھٹو، یہ پارٹی کے چیئرپرسن بنے، وہ پارٹی پھر بھی موجود رہی۔ اب 2017 میں میاں نواز شریف صاحب کو پالیٹکس سے باہر کیا گیا، نااہل قرار دیا گیا، میاں صاحب لندن چلے گئے۔ اب لندن میں بیٹھ کے وہ احکامات جاری کر رہے ہیں، پارٹی ایکٹیو ہے، ان کی قیادت بظاہر صدر شہباز شریف صاحب ہیں جو وزیر اعظم ہیں، لیکن پریکٹیکلی پارٹی کو میاں نواز شریف صاحب ہی چلا رہے ہیں اور ان کی ہدایات پہ عمل ہوتا ہے۔ اور اب جو ریفرنس دائر کیا گیا ہے تو وہ بھی انہوں نے وہاں سے حکم دیا کہ 48 گھنٹے کے اندر اس پہ عمل درآمد کیا جائے۔ تو اب صورتحال یہ ہے کہ فرض کیا اگر سب کچھ ہو جاتا ہے تو تحریک انصاف ایک نئے نام سے ری نیم ہو جائے گی۔ عمران خان صاحب کو فرض کیا بہت کامیابی اگر پی ڈی ایم حاصل کر لیتی ہے تو وہ باہر بیٹھ کے، وہ تو باہر بیٹھنے سے مراد بیرون ملک نہیں بلکہ پاکستان میں باہر بیٹھ کے کمانڈ کریں گے، تو یہ سلسلہ رکنے والا نہیں ہے۔ لیکن اس سے ہماری سیاست میں جو گرد اڑ رہی ہے، میں پہلے بھی ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان کی ساری سیاسی جماعتیں محب وطن ہیں اور ان کو کچھ اصول و ضوابط ایسے سامنے رکھنے چاہیے کہ جس سے سیاسی عمل متاثر نہ ہو، جمہوریت داغدار نہ ہو، کیونکہ اس وقت لوگ اس جمہوری تماشے سے تنگ آ چکے ہیں اور یہ جو محاذ آرائی ہے اس کا کسی کو علم نہیں کہ اس کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ جیسا کہ میں نے کہہ چکا ہوں کہ نہ بے نظیر بھٹو کی پارٹی ختم ہو سکی، ذوالفقار علی بھٹو کی پارٹی ختم ہو سکی، نہ اس کی قیادت جو ہے وہ بے اختیار کی جا سکی۔ اسی طرح نہ میاں نواز شریف صاحب کی پارٹی ختم ہو سکی، نہ اس کی قیادت بے اختیار ہو سکی، اور نہ ہی اب عمران خان صاحب کے خلاف کچھ بھی ہو جائے تو نہ ان کی پارٹی ختم ہوگی اور نہ ہی ان کی قیادت جو ہے بے اختیار ہوگی۔ یہ جو ایک دوسرے کے خلاف محاذ آرائی ہے، اس سے سوائے اس کے کہ جمہوری عمل جو ہے جو مثبت نتائج سامنے لا سکتا تھا وہ نہیں لا پائے گا اور نقصان عوام کا ہوگا جو پہلے ہی دکھی ہیں، پریشان ہیں۔ اس لیے میں یہی اپنے لیڈروں سے گزارش کروں گا کہ اس عاشقی میں اپنی عزت سادات بچائے رکھیں، اپنا خیال رکھیں اور اصولی سیاست کریں، خدمت کا مقابلہ کریں، ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کا مقابلہ نہ کریں، سازشوں کا مقابلہ نہ کریں خدا کے لیے، کیونکہ اس کا کسی کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ اگر نقصان ہوگا ملک کا ہوگا، عوام کا ہوگا۔ لیڈران کرام تو پہلے بھی مزے سے رہے ہیں، آئندہ بھی مزے سے رہیں گے۔ شکریہ۔